السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج ہی 10 محرم الحرام 1448 ہجری ہے، اور آج کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ اس دن کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، اور یہ دن وہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس دن کی خوشی میں، اس دن کی یاد میں یہود جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہود اس دن کے احترام میں یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حق رکھتا ہوں، اس لیے وسلم نے خود روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یہ فرمایا کہ اللہ اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو گویا کہ اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا، امید ہے اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس دن کی ایک خاص بات یہ ہے، اس دن کو مزید فضیلت حاصل ہو گئی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب دیا ریحانۃ النبی۔ معزز سامعین، تاریخ کے بعض اوراق ایسے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی روز روشن کی طرح عیاں رہتے ہیں۔ سن 61 ہجری کو دوپہر کو جب فرات کے کنارے پیاس، وفا، خوف، اقتدار اور ضمیر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، وہ صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ حق و باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے کھل جانے والا ایک دروازہ تھا جس سے ہر دور کا انسان گزرتا ہے۔ حضرت امام حسین کی عظیم شہادت اور قربانی دراصل استقامت، جرت اور بہادری کا ایک استعارہ ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ باطل کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق کے لیے کٹ مرنا ہی اصل زندگی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ حق کی فتح کے لیے مادی وسائل یا لشکر کی کثرت شرط نہیں ہے، بلکہ جذبہ ایمانی اور سچی نیت لازم ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ آپ کا یہ تاریخی جملہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے جرت، شجاعت اور بہادری کا ایک استعارہ بن چکا میدان کربلا میں آپ کا مقصد حیات اقتدار کا حصول نہیں تھا، بلکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور امت مسلمہ کی اصلاح تھا۔ ہر مسلمان کو خاص طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور آپ کی ذات مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے جیسے، تو جمعہ کی نماز کے لیے سفید کپڑے کا اہتمام کریں اور سورۃ الکہف کا پڑھنے کا اہتمام کریں کہ اس دن سورۃ الکہف کی برکت سے اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ فرمائے گا۔